عمران خان کی دور میں نون لیگ بلوچ کے حق میں تھی، اور اب جو ہے پی ایم بھی بلوچستان سے ہے۔ یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے وہ بھی بلوچستان سے، پھر یہ حل کیوں نہیں، حل کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اس طرح کی گرفتاریوں سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہے، یا جو واٹر کینن کے ذریعے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی یا لاٹھی چارج کیا گیا، تو اس طرح کی گرفتاریوں سے یا اس طرح کے رویے سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ ثناء اللہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر پاکستان میں کبھی بھی جب بھی انصاف لینے کی بات آتی ہے تو لوگ سڑکوں پہ ہی کیوں نکلتے ہیں؟ انصاف ان کو پہلے ہی کیوں نہیں پرووائڈ کیا جاتا؟ مطلب ایک سٹیٹ کو جو ہے وہ سٹیٹ کی طرح وہ بیہیو کیوں نہیں کرتی؟ یہ بلوچ جو سٹوڈنٹس یہاں پہ احتجاج کر رہے تھے وہ اب سے نہیں کر رہے تھے، ان کے کافی دن ہو گئے تھے، اور وہ انتہائی پرامن طریقے سے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا جا رہا تھا۔ تو آج تک مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے اس وقت جو سٹنگ پی ایم میں جو ہے ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں، وہ سارے بلوچ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، بلوچ ہیں، اور ہمارے جو قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس صاحب وہ بھی بلوچ ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا، ان کے پاس تو سب سے بہترین موقع تھا، سنہری موقع تھا کہ اپنے بلوچ قوم کی آواز بنتے، بلوچ لوگوں کی آواز بنتے، اور بلوچستان کا مقدمہ سب سے بہترین موقع یہی تھا کہ وہ پیش نہ کرتے بلکہ اس کو اصولی طور پر اس کو حل کر دیتے، اور جو بھی ان کے مطالبات تھا یا جو بھی تھے، بلوچستان کے مسائل کافی ٹائم سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کو حل نہیں کیا جا رہا۔ تو سٹیٹ کبھی بھی مزاحمت کی طرف جب بھی آپ جائیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے اور مزید بگڑیں گے۔ اب کل بھی جب یہ ڈاکٹر مارنگ کی جو قیادت میں جو قافلہ آیا وہ بلوچستان سے سٹارٹ ہو کر، اور پہلے بلوچستان کے اندر انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، پہلے انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہ مسائل حل کیے جائیں، بار بار ہائی لائٹ کیے اس چیزوں کو۔ لیکن جب وہاں ان کے مسائل نہیں سنے گے تو ان کے پاس یہی ایک راستہ تھا کہ وہ دارالحکومت کی طرف آئیں گے۔ وہ کہاں جائیں گے اگر ان کے مسائل یہ نہیں سنیں گے؟ میڈیا نہیں ان کی آواز بلند کرے گا، کیونکہ ان پہ بھی میڈیا پہ بھی پیمرے کی طرف سے پابندیاں ہیں، کیونکہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی بھی وہ چیز نہیں چلا سکتے۔ تو ان کے مطالبات تو کم از کم سن لیے جائیں، ان کے مطالبات تو جائز جو ہیں وہ تو حل کر لیے جائیں۔ جب وہ دارالحکومت اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو جب آپ ان کو راستہ روکیں گے تو مزاحمت تو ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ پولیس کی سٹیٹمنٹس کیا آتی ہیں۔ یہ جو مظاہرین ہیں 28 دن سے پرامن تھے، جو ادھر بلوچستان سے آتے وہ بھی 28 دن سے ادھر یہ احتجاج کر رہے تھے، پھر راستے میں ابھی تک وہ اسلام آباد پہنچے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی وائلنس نہیں کی، کوئی بھی وائلنس ہم نے کریٹ نہیں کی۔ تو یہاں پر انہیں مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں مزاحمت ایسے نہیں ہوتی، مزاحمت جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ جب آپ ان پہ واٹر کینن کا استعمال کریں گے، جب آپ ان پہ لاٹھی چارج کریں گے، جب آپ ان کا راستہ روکیں گے، وہ تو پرامن طریقے سے آ رہے تھے، انہوں نے تو کہا بھائی راستہ کھولو، ہم نے پروٹیسٹ ہی کرنا ہے۔ بلوچستان میں بھی ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں، ہم پریس کلب کے سامنے جا کر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں پہ اپنا موقف رکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی اور چیزیں تھیں، وہ تو پھر بعد کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ وہ پھر پولیس بھی اپنا موقف دیتی ہے کہ ان میں نقاب پوش افراد تھے، اور پہلے حملہ جو ہے وہ پاگل تو نہیں ہو پہلے حملہ کریں گے۔ جب انہوں نے راستہ روکا، جب مزاحمت کی طرف گئے تو تب پھر مزاحمت ہوئی ہے، ورنہ ویسے مزاحمت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب آپ راستہ کھولنے کے لیے پولیس جس ٹائم مزاحمت کرتی ہے، پولیس جس ٹائم لاٹھی چارج کرتی ہے، پولیس جس ٹائم واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے، اور پولیس جس ٹائم لوگوں کو اٹھاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے پھر آگے سے مزاحمت کرنی، اور پھر اس کے بعد بھی کوئی اتنا بڑا کلیش نہیں ہوا۔ پولیس نے جو ہے وہ انتہائی آسانی کے ساتھ، کیونکہ اسٹیٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسٹیٹ کے پاس پاور ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے نفری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ جا کے وہاں استعمال کر کے ان کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا رات کو۔ یہ بتایا جا رہا ہے جو مظاہرین تھے ان کے کچھ لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 400 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، رات کو بھی گرفتار ہو گئے ہیں، ابھی صبح بھی کچھ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، ان کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ اس طرح کی گرفتاریوں سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہے، یا جو واٹر کینن کے ذریعے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی یا لاٹھی چارج کیا گیا، تو اس طرح کی گرفتاریوں سے یا اس طرح کے رویے سے معاملات حل ہو جائیں گے یا مزید معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے یہ عرض کی کہ کبھی بھی مزاحمت سے جو ہے وہ چیزیں حل نہیں ہوتی۔ یہ مسائل کافی دیرینہ مسائل ہیں اور کافی ٹائم سے چلے آ رہے ہیں۔ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو انتہائی دیرینی اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو لینا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے۔ جو ان کے پاس ثبوت ہیں یا جو بھی ہیں وہ پیش کرنے چاہیے۔ اب یہ بھی جو ہے رات کو جو مزاحمت ہوئی ہے یا اس کے بعد مزاحمت ہوگی یا کیا ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی بھی ہم پریس کلب سے ہوتے ہوئے آئے ہیں تو وہاں پر کوٹس پڑے ہوئے ہیں، سامان پڑے ہوئے ہیں، جیکٹس پڑی ہوئی ہیں سب کی۔ وہ رات کو یا دن کو جس طرح ان کو اٹھایا گیا ہے تو کسی کو کوئی معلوم نہیں کسی کی فیملی کہاں پہ، کسی کا بچہ رو رہا ہے، کسی کی بھائی رو رہا ہے، کسی کی بہن رو رہی ہے، تو ان کو نہیں پتہ کہ رات کو ان کو اٹھا کے کہاں لے کے گئے ہیں یا کس تھانے میں لے کے گئے ہیں۔ ان کیسز میں نہ کوئی اس طرح کے مقدمات درج ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے اتنے بڑی تعداد میں جب لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو نہیں پتہ لگتا وہ کون کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کہاں لے کے جا رہے ہیں ان کو۔ تو مزاحمت سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے، یہ سوچنا چاہیے ان کو، اور یہ بیٹھ کر مذاکرات کی
ٹیبل پر اس کو حل کرنا چاہیے تھا، اور میں تو کہتا ہوں کافی ٹائم پہلے حل ہو جانی چاہیے تھی یہ چیزیں۔ یہ اب آپ نے پہلے بھی یہ ذکر کی کہ اس وقت جو ہے پی ایم بھی بلوچستان سے ہے، یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے وہ بھی بلوچستان سے ہے، جبکہ سینٹ کے چیئرمین وہ بھی بلوچستان سے ہے، وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے ہے، لیکن اس نے استعفیٰ دے دیا۔ کیوں نہ یہ جو ابھی پورا سیٹ اپ جو ہے ملک میں جو انصاف دے رہے ہیں یا جو معاملات سنبھالے ہوئے ہیں تو ساری اس وقت بلوچستان سے معاملات پھر یہ حل کیوں نہیں، حل کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں مسنگ پرسنس کا مسئلہ جو ہے وہ صرف بلوچ کا نہیں ہے، وہ پی ٹی ایم کا بھی ہے، وہ منظور پشتین کا بھی ہے، وہ ہمارا جو قبائلی بیلٹ ہے اس سب کا ہے، وزیرستان کا، فاٹا کا۔ مسنگ پرسنس کا مسئلہ جو ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے، اور یہ ایک چیز سے حل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کو حل کی طرف جانا چاہیے اب، کیونکہ پاکستان کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے، آئندہ بھی نقصان ہوگا۔ مزاحمت سے یہ چیزیں کبھی بھی حل کی طرف نہیں جائیں گی۔ یہ جب تک آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، جب تک ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کے مسائل نہیں سنیں گے، تو تب تک یہ چیزیں حل ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی مجھے۔ یہ بس ایک دو کویسچن رہ گئے، یہ بتائیں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے، مطلب میں سنتا آ رہا ہوں کہ 2002 سے یہ معاملات شروع ہوئے، مشرف کے دور سے ابھی تک یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ اس دوران بہت ساری حکومتیں آئی ہیں، لیکن آج تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت بن رہی ہوتی ہے تو بلوچستان سے کچھ رہنما ان کے ساتھ اس شرط پہ چلے جاتے ہیں کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے کس حکومت نے اس چیز میں بلوچستان کے جو رہنما ہیں ان کی معاونت کی ہے ابھی تک جو حکومتیں آئی ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی ایسا تو کسی بھی اب تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں کسی نے بھی مسنگ پرسنس کا مسئلہ سنجیدگی سے نہیں لیا، نہ اس کے حل کی طرف گئے۔ ہاں فوٹو سیشن کی حد تک یا بیانات کی حد تک گئے۔ اب لاسٹ ٹائم جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، بلوچ اسٹوڈنٹس نے جس ٹائم دھرنا دیا یا پروٹیسٹ کیا تو مریم نواز کی آپ تصاویر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ وائرل ہوئی ہوئی ہے، مریم نواز جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اسی طرح اب اس ٹائم پہ جب نگران سیٹ اپ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے ایک قسم کی، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، فیور کیا جا رہا ہے، تو ایک سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس ٹائم پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے، اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹوٹلی جو بلوچ کے حق میں گئی ہوئی، اور ان اس کے وقت پوسٹر کی عمران جا رہی۔ خان کی دور میں نون لیگ بلوچ کے حق میں تھی، اور اب جو ہے عمران تو خان کی یہی ہوتا ہے، یہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہوتا ہے، یہ صرف اٹینشن سیکرز ہیں، اٹینشن لے لیتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کبھی بھی ان مسائل کے حل کی طرف نہیں گئے، کبھی بھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ صرف ان کو جو ہے فوٹو سیشن کی حد تک لیتے ہیں اور ان کو گورنمنٹ کے خلاف یوز کر کے بس پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ